اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کو خوشحال کیسے بنائیں؟ 50 چیزیں انسان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کپڑا جسم پر پہنے ہوئے اسے سینا یعنی سلائی نہیں کرنی چاہیے۔ گھر کے اندر جلتا ہوا چراغ یا جلتی ہوئی آگ کو چھوڑ کر گھر سے آپ باہر نہ جایا کریں، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اتنا زیادہ مت کہو کہ چورن کی جگہ بھی پیٹ میں باقی نہ رہے۔ اور نمبر 4، گھر سے جاتے ہوئے رات کو دروازہ بند کر کے اندر اچھی طرح چھان بین کیا کریں کہ کوئی اجنبی یا کتا یا بلی اندر تو نہیں رہ گیا۔ نمبر 5، پیارے بھائیوں اور بہنوں، گھر کے تمام سامان کو صاف ستھرا رکھیں۔ نمبر 6، گھر کے تمام افراد یہ آپس میں طے کر لیں کہ ہر چیز کس جگہ پر ہونی چاہیے، اور گھر کے تمام افراد اس کے پابند ہونے چاہیے، تاکہ جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہیں رکھ دیں، پھر اس کو ملنے میں آسانی ہو جائے، تاکہ کسی کو ڈھونڈنی نہ پڑے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمبر 7، گھر کے تمام برتن دھونے والے الٹا رکھ دیا کریں، اور پھر دوبارہ اس برتن کو استعمال کرنا ہو تو اس برتن کو دھوئے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، کوئی جھوٹا برتن خزہ یا دوا لگا ہوا برتن ہرگز استعمال نہ کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ جھوٹے یا قزوں اور دواؤں سے آلود برتنوں میں جراثیم پیدا ہو کر بیماری پیدا کرنے کا سبب ہو سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اندھیرے میں پانی کبھی نہ پیو، کیونکہ پانی میں کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، گھر کے راستہ میں کوئی چیز یا سامان نہ رکھیں، کہ ایسا کرنے سے بعض مرتبہ روز کی عادت کے مطابق دیکھ کر چلے آنے والوں کو ٹھوکر ضرور لگتی ہے، اور بعض مرتبہ تو سخت چوٹیں بھی لگ جایا کرتی ہیں۔ نمبر 11، لوٹے کی ٹوٹی یا سراہی سے منہ لگا کر پانی ہرگز نہ پیا کریں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے، اور دوسری کہ یہ خطرہ بھی ہے کہ ٹوٹی یا سراہی کے منہ میں کیڑا مکوڑا چھپا ہو اور وہ پانی کے ساتھ آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا اور نقصان ہوگا۔ نمبر 12، ہفتے میں ایک دن گھر کی مکمل صفائی کر لیا کریں، اور اس کے لیے ایک دن مقرر کر لیں کہ اس دن کو گھر کی تمام صفائی کرنی ہے۔ نمبر 13، زیادہ دیر بیٹھے رہنے یا سوئے رہنے سے تندرستی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ تندرستی کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ صاف اور کھلی ہوا میں کچھ دیر چل پھر لیں، اور عورتوں کو کچھ محنت کا ہاتھ سے کرنی لائیے تندرستی کے لیے۔ یہ بہت جس جگہ آدمی بیٹھے ہوں اس جگہ بیٹھ کر نہیں تھوکنا چاہیے، اور ناک بھی اس جگہ صاف نہیں کرنی چاہیے، یہ خلاف تہذیب ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمبر 15، دامن یا آنچل یا آستین سے ناک صاف نہیں کرنا چاہیے، نہ ہاتھ منہ ان چیزوں سے پوچھو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور تہذیب کے خلاف ہے۔ جوتی، کپڑا اور بستر استعمال کرنے سے پہلے جھاڑ لیا کریں۔ ممکن ہے کوئی موذی جانور بیٹھا ہو جو بے خبری میں تمہیں ڈس لے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اوپر ہرگز نہ اچھالا کریں، کیونکہ بچہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو بچے کی جان خطر میں پڑ سکتی ہے۔ نمبر 18، دروازے کے درمیان میں کبھی نہ بیٹھا کریں، کیونکہ سب آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی اور خود تم بھی تکلیف اٹھاؤ گے۔
نمبر 19، اگر آپ کے جسم کے کسی پوشیدہ حصے پر کوئی پھوڑا، پھنسی یا ورم ہو جائے تو کسی سے یہ نہ پوچھو کہ کہاں ہے، اس کو شرمندگی ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمبر 20، نہانے کے بعد واش روم سے جب آپ باہر آئیں تو مکمل کپڑے پہن کر آیا کریں۔ نمبر 21، جب تم میں سے کوئی شخص بات پوچھے تو اس کا جواب دو، پھر دوسرے کام میں لگو۔ نمبر 22، جو بات کسی سے کہو یا کسی کا جواب دو تو پیارے بھائیوں صاف ستھرا اور اتنا زور سے نہ بولو کہ اگلا سننے والا ناراض ہو۔ نمبر 23، زبان بند کر کے ہاتھ یا سر کے اشارہ سے کچھ کہنا یا کسی بات کا جواب دینا، پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ خلاف تہذیب اور حماقت کی بات ہے۔ نمبر 24، اگر کسی کے بارے میں کوئی پیارے بھائیوں پوشیدہ بات کہنی ہو اور وہ شخص میں موجود ہو تو آنکھ یا ہاتھ سے بار بار اس کی طرف اشارہ مت کرو، کیونکہ ناحق اس شخص کو طرح طرح کے شبہات ہوں گے۔ نمبر 25، کسی کو اگر کوئی چیز آپ نے دینی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دو یا برتن میں رکھ کر تہذیب کے ساتھ دو، ایسے پھینکنا شاید اس کے ہاتھ میں نہ پہنچ سکے اور زمین پر گر کر ٹوٹ پھوٹ جائے یا خراب ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کسی کو اپنے ہاتھ سے پنکھے سے جھلنا یعنی ہوا کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آرام سے اس زور سے نہ اس کو پنکھے کو جھالا جائے کہ جو اس کے جسم اور ہاتھ سے ٹچ ہو۔ نمبر 27، میلے کچیلے کپڑے جو دھلنے والے ہوں گھر میں آرام سے ایک جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر بکھیر کر نہ رکھیں۔ پیارے بھائیوں یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے اونی کپڑے دھوپ میں سکھا لیا کریں اور کتابوں کو بھی سکھا لیا کریں تاکہ وہ کیڑے مکوڑے جو ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ان کو خراب نہ کر سکیں۔ جہاں کوئی آدمی بیٹھا ہو وہاں گرد و غبار والی چیزوں کو نہ چھوڑا کریں۔ پیارے بھائیوں نمبر 30، کسی کی دکھ پریشانی یا بیماری وغیرہ کی خبروں کو ہرگز اس وقت تک نہیں پھیلانا چاہیے جب تک اس کی خوب اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کھانے کی چیزوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، کھلا نہیں رکھنا چاہیے، مکھیوں اور دوسری چیزوں سے بیٹھنے سے بچانا چاہیے۔ نمبر 32، دوڑ کر اوپر منہ اٹھا کر نہیں چلنا چاہیے، اس میں بہت سارے خطرات ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہوئے پاؤں پورا اٹھانا چاہیے اور پورا پاؤں زمین پر رکھ کر چلا کریں۔ پنجوں یا ایڑیوں کے بل چلنا یا پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلنا یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ نمبر 34، ہر کسی پر اعتبار مت کر لیا کریں جب تک کسی کو ہر طرح سے بار بار آزما نہ لیں، اس کا اعتبار مت کرنا۔ نمبر 35، جہاں تک ممکن ہو سکے کوئی سودا اور سامان ادھار مت لینا، مجبوری کی حالت میں لے بھی لیں تو بر وقت اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ نمبر 36، جہاں تک ممکن ہو خرچ چلانے میں کفایت شاری اور مینہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر خود خرچ کرتے ہیں تو احتیاط کریں کہ کچھ نہ کچھ ضرور بچا لیں۔ نمبر 37، گھر میں کام کرنے والی عورتوں کو ہرگز اپنے گھر کی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں کبھی نہ بتایا کریں، کیونکہ اس طرح ایک گھر کی بات دوسرے گھر تک پہنچ جاتی ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ نمبر 38، کوئی مرد تمہارے دروازے پر اگر آ جائے اور آپ کے خاوند کا دوست یا رشتہ دار ظاہر کرے تو کبھی بھی اس کو اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، محبت میں اپنے بچوں کو بغیر بھوک کے کھانا مت کھلاؤ اور نہ اصرار کرو کہ وہ زیادہ کھائیں، ان دونوں صورتوں میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں جو پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 40، بچوں کو سردی گرمی کے کپڑوں کا خاص طور پر دھیان لازمی دیں کہ بچے سردی یا گرمی لگنے سے بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 41، بچوں کو ان کے ماں باپ، چچا،
नाना नानी के नाम खूब याद करवाएं और उनसे पूछा करें ताकि वो नाम उनको याद रहें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चा कहीं आगे पीछे गुम हो जाए तो बच्चों को अपने वालिदैन या चचा नाना नानी दादा दादी के नाम याद हों। नंबर 42, छोटे बच्चे अगर सोए हुए घर में तो आप उनको अकेला छोड़कर घर से बाहर कभी भी ना जाएं, क्योंकि ये बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। प्यारे भाइयों और बहनों, किसी को अपने घर में ठहराने या खाना खिलाने पर कभी ज़्यादा इसरार न करें, क्योंकि बाज़ मर्तबा इससे मेहमान को उलझन या तकलीफ़ होती है। नंबर 44, वज़न या ख़तरा वाली कोई चीज़ किसी के आदमी की ऊपर से उठाकर मत दिया करें, क्योंकि अगर वो हाथ से छूटकर आदमी के ऊपर गिरी तो इसका अंजाम ख़तरनाक हो सकता है। किसी बच्चे या शागिर्द को अगर आपने सज़ा देनी है तो लकड़ी का इस्तेमाल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 46, अगर आप किसी के घर मेहमान बन कर जाते हैं और आपने पहले से अगर खाना खाया हुआ है तो घर वालों को खुद ही बता दें। ये अखलाकन बहुत अच्छी बात है कि हमने खाना खाया हुआ है। अगर घर वालों का आप लिहाज नहीं रखेंगे और चुपके वो तैयार कर लेंगे, जब खाना आपके सामने आए और आपने कहना मैं तो खाना खा कर आया हूँ, तो उस वक्त घर वालों को कितना बड़ा अफसोस होगा। नंबर 47, आपके घर में कोई पैसे या सोना या कोई कीमती अशिया छुपी है तो उसका आप अपने घर में जिस पर सबसे ज़्यादा एतमाद हो उसको बता दिया करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ को ऊंच नीच हो जाती है तो वो चीज़ छुपी ना रहे। नंबर 48, जहाँ तक मुमकिन और रात को मकान में तन्हा मत रहा करें। खुदा न खास्ता रात में कोई इत्तफाक पड़ जाए लाचारी और मजबूरी की और बात है, मगर जब तक हो सके मकान में अकेले नहीं सोना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी काबिलियत और हुनर पर कभी फ़ख्र नहीं करना चाहिए। बुरे वक्त का कोई साथी नहीं होता। नंबर 50, इसलिए अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।